لہجہ یار میں ایک زہر ہے بچھو کی طرح، وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تو کی طرح۔ میں مظلوم ہوں، سب یا فلاں انسان میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا، لوگ میرا فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، فلاں کا رویہ کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ آپ یہ سب جملے تو اکثر سنتے ہی ہوں گے، لیکن جب ان باتوں کی تکرار بار بار ایک ہی انسان کی طرف سے ہونے لگے تو ہوشیار ہو جائیں کہ شاید آپ کا واسطہ زہریلی ذہنیت یا ٹاکسک مینٹالٹی سے پڑ رہا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معلوم کیسے ہو کہ فلاں شخصیت کی ذہنیت زہریلی ہے، ٹاکسک ہے؟ تو اس کا جواب اب ہم جو آپ کو علامات بتائیں گے، سائنس بتائیں گے، ان میں پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ سارے سائنس، ساری علامات اور نشانیاں ایک ہی شخص میں ایک وقت میں موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ساری علامات میں سے محض 3 یا 4 ہی موجود ہوں، لیکن کم از کم آپ کو یہ ضرور معلوم ہو جائے گا کہ زہریلا پن یا زہریلی ذہنیت اس شخص میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلی نشانی، چھٹی حس، سکس سینس، یعنی آپ کی گٹ فیلنگ۔ آپ کی اپنی چھٹی حس آپ کو پہلی نظر میں بتائے گی کہ اس انسان یا اس کی فیملی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کے دماغ پر اعتبار نہ کرنا چاہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو محسوس ضرور ہوگا کہ سم تھنگ از رانگ۔ دوسری نشانی ہے انا پرست، ایگوئسٹک۔ ان لوگوں میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ جھکنے سے، پہل کرنے سے دور بھاگتے ہیں، ان کا نفس امارہ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ زہریلی ذہنیت، ٹاکسک مینٹلٹی آپ کو محاسبے سے، خود احتسابی سے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے روکتی ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے عیبوں کو، اپنے فالٹس کو شناخت کر سکیں۔ یہ آئینہ جو ہے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں، سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو احساس دلائے۔ لیکن جواب میں زہریلے لوگ ہر قصور کے لیے عذر دیتے ہیں، ایکسکیوز دیتے ہیں، کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میں ہی ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ ہمیشہ خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ میری ہی بات حرف آخر ہے، جواب الجواب کرتے رہیں گے، کبھی خاموش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ خاموشی کو، جھکنے کو اپنی ہار اور اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ اگلی علامت ہے مظلومیت کا رونا رونے والے۔ ہم وکٹم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمیں سب کی ہمدردی چاہیے، ہمارے اوپر، ہمارے پورے خاندان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہم بیچارے ہیں۔ اگر خاتون زہریلی ہیں تو میں مظلوم، میرے بھائی مظلوم لیکن میری بھابیاں ظالم، میرے والدین مظلوم لیکن ان کی بہویں بہت شاطر اور چالاک، اور اگر مرد زہریلا ہوگا تو اس کے ساس سسر، اس کے سالے سب تیز ترار، لیکن یہ صاحب بہت خود سیدھے سادے ہوں گے۔ ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا، ہم تو بہت معصوم ہیں، جس کا فائدہ ہم سے دوسرے اٹھا لیتے ہیں۔ جذباتی بلیک میلر، یعنی گیس لائٹنگ جسے آپ کہتے ہیں، ایموشنل مینیپولیشن۔ زہریلی ذہنیت والے لوگ آپ کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں، تانے دینا، ماضی یاد دلانا، اپنے ماضی کا اپنے حال سے تقابل کرنا، یعنی اپنے پاسٹ کو پریزنٹ سے کمپیئر کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ پہلے تو میرے پاس یہ تھا، اب کچھ بھی نہیں، پہلے میرے یہ ٹھاٹ تھے، اب تو سب مجھ سے چھین لیے گئے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں بلکہ دوسرے اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر میرے ساتھ یہ نہیں کیا گیا تو میں یہ کر دوں گا یا یہ کر دوں گی، میں نوکری سے نکال دوں گا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بدمعاشی اور غنڈہ گردی سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور آپ کی ساری طاقت، ساری انرجی نچوڑ لیتے ہیں، یعنی آپ ایموشنلی ڈرین ہو جاتے ہیں ان سے ملنے کے بعد، اور اپنے آپ کو خالی محسوس کریں گے آپ ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد۔ میرے بچپن میں یہ میرے بہن بھائیوں نے، میرے کزنس نے، میرے رشتہ داروں نے غلط کیا، یا میرے دوستوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا موڈ خراب کر دیا اگر کسی وجہ سے کسی نے، تو اس کا انتقام میں اپنے دوسرے قریبی لوگوں سے لوں گا۔ اسی طرح اگر یہ خود ٹینشن میں ہے تو یہ اس کا حل دوسروں سے لڑ کر نکالیں گے، یہ جان بوجھ کر ایسے کام کریں گے جس سے وہ آپ کو زج کر سکیں، آپ کو تکلیف دے سکیں، تاکہ وہ خود تسکین محسوس کر سکیں، یعنی اپنا زہر دوسروں کے اندر انڈیل کر سکون اور خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوتی بلکہ خراب سے خراب تر ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگلی نشانی ہے خود غرض۔ یہ زیادہ تر لینے والے ہوتے ہیں، یعنی دینے والے بہت کم ہوں گے اور ہمیشہ لینے والے ہوں گے۔ اگر کچھ دیں گے بھی تو اپنا احسان جتا کر، اور کچھ لیں گے بھی تو اپنا حق سمجھ کر لیں گے۔
پھر ہے شک. یہ شکی ہوتے ہیں. یہ نہ صرف آپ پر شک کرتے ہیں بلکہ ان کی صحبت میں، ان کی کمپنی میں رہ کر آپ کو خود پر بھی شک شروع ہو جاتا ہے. اپنے کام، اپنی نیت ہی مشکوک لگنے لگتی ہے. زہریلے لوگوں کی ذہنیت دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن سے کام لیتی ہے. پھر ہے احساس کمتری کے شکار. یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، رسپانسبلٹی سے، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. یہ حاسد اور بغض رکھنے والے ہوتے ہیں. ان میں خود اعتمادی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پھر ہے جھوٹ. ہم سب نے کبھی نہ کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا جھوٹ کسی نہ کسی عمر میں بولا ہی ہوتا ہے. لیکن جھوٹ بول کر مکر جانا یا اپنے ہی کسی کہے ہوئے سچ سے مکمل طور پر مکر جانا زہریلے لوگوں کی خاص نشانی ہے. یہ پے در پہ اور منہ پر جھوٹ بولنے کے ماہر ہوتے ہیں. یہ بغض اور کینہ اور حسد بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں دل میں، بلا کے حاسد ہوتے ہیں. اور اگر کسی نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی بھی ہو تو یہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے اور اس کو اپنے بغض اور کینے کی وجہ بنا کر دل میں رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھولتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ بدقسمتی سے زہریلے لوگوں کی اکثریت شفا یاب نہیں ہو سکتی. جائے گا یہ کہ اللہ ہی ان کو شفا دے اور معجزہ ہو جائے، کوئی میریکل ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کینسر یا ایڈز یا خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس ہونے کے بعد معلوم ہو کہ میری بیماری تو اب آخری سٹیج پر ہے. اس کے باوجود مایوسی کفر ہے. انسان کے ہاتھ میں کوشش اور نیت ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. خدا سے دعا کریں. آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں. اس بات کو روزانہ سوچئے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے خود کا محاسبہ کیجئے. کہیں میرا اپنا قصور تو نہیں، میری اپنی غلطی تو نہیں. صبر اور دعا کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑیں. پھر دوسروں سے اپنے بارے میں مشورہ لیں کہ کہیں آپ خود ہی تو زہریلی ذہنیت کا شکار نہیں. پروفیشنل مدد لیں. اگر ماہر نفسیات یا ڈاکٹر یا کسی عالم باعمل کے پاس جا سکیں تو بہترین ہے. اس سے اپنی پوری ہسٹری ڈسکس کیجئے اور بتائیے کہ آپ دوسروں کے بارے میں اور دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور استقامت دکھائیے. اگر ایسے لوگ دوستوں یا آپ کے کولیگز میں شامل ہیں تو یا تو ان کو اپنے پاس سے نکال دیں یا خود ان کے حلقے سے، سرکل سے باہر آ جائیں. ان سے بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن. ان سے بحث نہ کریں، آرگومنٹ نہ کریں، ورنہ یہ خود آپ کو خالی کر دیں گے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سچن ٹنڈولکر اور بابر اعظم کو آپ میدان میں دیکھیے گا، بہت کول اور کام کیپٹنز ہیں یہ لوگ. کبھی بھی ان کو کوئی کتنی ہی اونچی باؤنسر کیوں نہ مار دے، کتنی ہی بڑی گالی کیوں نہ دے دے، آپ نے کبھی بھی ان کو ٹیمپر لوز کرتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے اور غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹاکسک مینٹلٹی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، بلڈ ریلیٹیوز میں پائی جاتی ہے، بھائی بہن، شریک حیات یا خدا نہ خواستہ والدین میں سے اگر کوئی ایسی ذہنیت رکھتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق، قطع رحمی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا اثر لینا چھوڑنا پڑے گا. آپ کو ایموشنل ڈیٹیچمنٹ سے کام لینا پڑے گا. زیادہ دیر ان کے پاس گزارنے سے گریز کریں، کیونکہ زہریلا پن متعدی ہوتا ہے، یعنی کنٹیجیس ہوتا ہے، انفیکشن کی طرح لگتا ہے. جتنا زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ آپ گزاریں گے، آپ کے اپنے ذہنی طور پر بیمار ہونے اور زہریلے ہونے کا خدشہ بڑھتا جائے گا. آپ دوسروں کے عمل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس پر آپ کو رد عمل کیسے دینا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے. رد عمل کے بجائے تاثر دینا سیکھیے، اور یہی جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس اور صبر کی کنجی ہے. WhatsApp now at 0314 2288 255. Visit us at drakram.com.